معزز و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہما جنتک ونارک، او کما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی حاضرین جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ ہم نے ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے قرآنی آیات کریمہ اور چند احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ ماں باپ کے مقام و مرتبہ کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ آئیے اسی سلسلے کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، چند ایک احادیث طیبہ سماعت کریں جس میں ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، انشاءاللہ اسے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ افضل، محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل، سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے افضل اور سب سے محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد پھر صحابی رسول نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثم بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ تو دیکھیں صحابی رسول نے جب سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور ہر ایک بندے کی یہ تمنا اور آرزو دنیا میں ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے انہی اعمال کو اپناتے ہوئے دنیا میں بندہ زندگی گزارتا رہے۔ تو رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل جو سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ نماز کا وقت پر ادا کرنا ہے، اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔
اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جب یہ تینوں عبادات کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں جو معاملات ہیں اپنی اپنی قسم کے اعتبار سے افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ پر ہے۔ یعنی نماز کے علاوہ بہت ساری عبادات ہم پر فرض ہے، لیکن تمام عبادات میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اور اگر کوئی بندہ خدا نماز کو اپنا لیتا ہے تو نماز کی برکت سے امید یہ ہے کہ دیگر عبادات پر بھی وہ عمل کرتا رہے گا۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ مومن نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کر دیتا ہے، تو اب اس سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ دیگر عبادات پر وہ عمل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادات میں بنیاد اور اساس اور اہمیت والی جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اب اگر کوئی نماز ہی کو چھوڑ دے تو اس سے زکوٰۃ کے سلسلے میں کیا امید رکھی جائے، اس سے حج کے سلسلے میں کیا امید رکھی جائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز یہ عبادات الہی میں اہم اور افضل عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے حقوق کی ادائیگی میں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے سلسلے میں حسن سلوک کرنا تو یہ بہت ساروں کے ساتھ ہے، لیکن سب سے اصل اور افضل جو عمل ہے حسن سلوک کے سلسلے میں اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش نہ آئے، تو ایسی اولاد سے کسی بھی طریقے کی حسن سلوک کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اب نہ وہ اپنے اولاد سے حسن سلوک کرنے کی امید رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی بیوی سے حسن سلوک کر پائے گا، اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں اقارب سے حسن سلوک کرے گا، اور نہ ہی اپنے پڑوسی مسلم پڑوسی سے حسن سلوک کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داروں اقارب میں جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور ماں باپ ہی کا سب سے زیادہ حق اولاد پر ہوتا ہے۔ اور جو اولاد ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے گی، حسن سلوک کا معاملہ کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا اور حسن سلوک کرنا یہ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا۔ اور اسی طریقے سے ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب یہ بھی جو ہے کیا معاملہ ہے، یعنی کفار و مشرکین ہیں جو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں پر زور و زبردستی کرتے اور اس کے علاوہ ناحق ان کے معاملات کو تنگ کرتے ہیں، تو ان سے ہمارے معاملات جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس اعتبار سے ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس اعتبار سے ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ اب اگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ ہی ناراضگی اور نفرت اور بائیکاٹ کے معاملات کو جاری نہیں رکھے گا تو فاسق و فاجر کے ساتھ یہ کیسے بائیکاٹ کا معاملہ کر پائے گا؟ اسی طریقے سے دیگر جو گنہگار ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی ہمارے معاشرے میں سود کھانے والا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو ظاہر سی بات ہے سود کھانا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے، حرام کام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں، ایسے کی دعوت میں نہ جائیں، ایسے کو سلام نہ کریں، ایسے کے ساتھ کلام نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صبح و شام گزار رہا ہے اور حرام جیسے برے عمل میں ملوث ہے۔ اب اگر کوئی جہاد کے جو معنی اور مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو کوشش اور محنت میں لگا دینا اور اطاعت خداوندی میں زندگی گزارنا، اور واقعی جو دشمن خدا اور دشمن رسول ہے ان کا بائیکاٹ کرنا، ان سے نفرت و عداوت کا معاملہ کرنا، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی یہ نہیں کرے گا تو اس سے کم جو گناہگار ہے ان کے ساتھ بھی یہ نفرت و عداوت کا معاملہ نہ کرے گا، تو پتہ یہ چلا کہ جہاد فی سبیل اللہ اس نوعیت کے جتنے بھی عبادات اور معاملات ہوتے ہیں اس میں اہم ہے، اس میں جو مضبوط رہے گا دیگر امور میں بھی وہ مضبوط رہے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے دیگر احادیث طیبہ کا جب ہم اور آپ مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اولاد صبح جو کرتی ہے اس حال میں کرے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے اور حسن سلوک کرنے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا کہ ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اگر کوئی اولاد اپنی محبت اور اطاعت کے ساتھ ماں باپ کو خوش کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح ہی میں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور انہی ایک کو اولاد راضی کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صبح ہی میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ بندہ مومن اولاد جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی کہلانے کا حقدار اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو دنیا ہی میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جانا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ جب وہ بروز محشر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے لیے جنتی ہونے کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اولاد اگر کرنا چاہتے ہیں تو سرکار نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ والد کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، یعنی اولاد اگر اپنے والد کی بات سنتے ہیں، والد کا کہا مانتے ہیں تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس نے جو والد کی نافرمانی کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو ظاہر سی بات ہے اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد اور ماں باپ دونوں کا کہا مانے اور دونوں کی اطاعت کرے، ورنہ آج کل معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے جیسے جیسے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ 7-8 سال کے ہوئے 10 سال کی عمر کو پار کر لیے تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 15 اور 18 سال کی عمر ہو گئی تو اب وہ یہ بھی گمان کرنے لگتے ہیں کہ اچھا برا کیا ہے وہ ہم تمیز کر لیتے ہیں اور ہم ہی اپنی زندگی کے معاملات کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ نے ایسی اولاد کو دیکھا ہوگا کہ یہ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا کہا نہ مانا۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کے جتنا اچھا چاہنے والے دنیا میں ہوتے ہیں، کوئی اور رشتہ دار و اقارب اولاد کا بھلا چاہنے والے نہیں ہوتے۔ والد ہی وہ ہوتا ہے جو خون پسینہ ایک کر کے اور محنت کی کمائی کے ذریعے سے، اور خود تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے لیکن آج یہ دیکھا گیا ہے کہ والد آٹو بھی چلا رہے ہیں لیکن اس والد کی دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کل آٹو نہ چلائے بلکہ میرا بیٹا ڈاکٹر اور انجینئر بن کر اچھی زندگی گزارے۔ یہ دل اگر آپ دیکھیں تو بڑے بھائی میں بھی بہت کم نظر آتا ہے اور رشتہ داروں اقارب میں بھی نظر نہیں آتا، لیکن یہ والد ہی کا دل ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبتیں پیدا فرماتا ہے کہ والد تمام تر صعوبتیں مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ حالانکہ والد کو یہ معلوم ہوتا ہے ایک اسٹیج آنے کے بعد میری موت آنی ہے اور مجھے دنیا کمانے کی حاجت و ضرورت کیا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے قبر میں مال و دولت لے کر جانا نہیں ہے، لیکن اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں نے تو بڑے اسٹرگل کے ساتھ، بڑے مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن میری اولاد ایسی تکلیفوں کو نہ دیکھے، میری اولاد پریشانیوں کا سامنا نہ کرے، میری اولاد کے لیے میں سب کچھ کر کر جاؤں۔ یہی والد کی تمنا دنیا چھوڑنے آخر وقت تک یہی رہتی ہے۔ تو اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے والد کا درد کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو یہ والد کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ بھی سن لیں اس حدیث شریف میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصی طور پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں
کہ ماں کی رضامندی کا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں ماں کا مقام و مرتبہ تو والد سے بھی بڑھ کر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب والد سے بڑھ کر ہے تو والدہ کی رضا، ماں کی رضا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اور ماں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ دونوں کا کہا مانیں اور ماں باپ کو راضی رکھیں، اور جب ماں باپ آپ کے حق میں راضی رہیں گے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی بتایا، اور ایک فارمولہ یہی ہے، چاہے ماں باپ ہو یا ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی آپ کے بڑے ہوں، مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کو حکم دے تو یقیناً آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، لیکن کوئی ایسا حکم ہے، ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اب ماں باپ کا کہا نہیں ماننا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لا طاعت فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے۔ جیسے کہ بہت سارے نوجوان ہیں، شادی کا وقت آتا ہے تو اس موقع پر بعض نوجوان کے دل میں تمنا ہوتی ہے اس سے پہلے ہی ہم داڑھی رکھ لیں، لیکن اب ماں باپ آج کل ایسے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا داڑھی مت رکھو، داڑھی رکھو گے تو لوگ بڑی عمر والے سمجھیں گے، تمہارے لیے اچھے رشتے نہیں آئیں گے، اور تمہیں داڑھی نہیں رکھنا ہے۔ تو ایسے معاملے میں ماں باپ کی ہمیں بات نہیں سننا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی ماں باپ اگر ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور آپ کو نماز سے روکتے ہیں، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ایسے ہے تو پھر یاد رکھیں اس سلسلے میں بھی ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اگر آپ ماں باپ کا کہا مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، تو ایسی اطاعت سے ہمیں بچنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اس کے علاوہ بھی جتنے معاملات ہیں آپ اسے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی جان لیں، اگر اولاد ماں باپ کا کہا مانے، ماں باپ کو راضی رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اسے انعام عطا فرماتا ہے، اور ایسا انعام عطا فرماتا ہے کہ ہم پڑھ لیں، لکھ لیں اور اطاعتوں میں زندگی گزار لیں تو شاید وہ انعام ہم کو نہ مل پائے، اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ رب العالمین وہ ہمیں انعام عطا فرما دیتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری اور محبت کی وجہ سے دنیا کی مشکلات کو ان سے دور فرما دیا اور ان کے حق میں آسانی ہی آسانی عطا فرمایا۔ ہم اور آپ نے نام سنا ہوگا، کون؟ ایک عظیم ذات کا نام ہے جنہیں خیر التابعین کہا جاتا ہے۔ تابعین کی جماعت میں جن کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہے، جنہیں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ آپ ایک زبردست عاشق رسول ہیں۔ آپ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کا ایک علاقہ قرن ہے، وہاں کے آپ رہنے والے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو قرنی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کی شان دیکھیے، آپ کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ آپ اپنی والدہ کے بڑے چاہنے والے، بڑے اطاعت گزار، بہت زیادہ محبت کرنے والے رہے، اور آپ کا زمانہ وہی زمانہ رہا جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ رہا، اور ہر ایک کی تمنا اس دور اور زمانے میں یہی رہی جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا کہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لیں، چونکہ نبی کا دیدار یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ تمنا رہی کہ آپ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لیں، لیکن آپ جب بھی ارادہ کرتے تو آپ کی بوڑھی ماں آپ کو جانے نہ دیتی اپنی بیماری کے سبب سے، اور رونے لگتی اور روک دیتی۔ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق مصطفیٰ ہیں، عاشق رسول ہیں، اور آپ جو ہے اپنی ماں کے حکم کی وجہ سے آپ نبی کے دیدار کے لیے، نبی کی ملاقات کے لیے نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ ارادہ فرماتے، لیکن آپ کی والدہ محترمہ رونے لگتی اور اپنے غم اور افسوس کا اظہار کرتی تو آپ رک جاتے۔
اپنی ماں کی اطاعت کے خاطر، اپنی ماں کا کہا ماننے کے خاطر اور اپنی ماں کو راضی رکھنے کے خاطر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ بلند مقام و مرتبہ اور اس کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو غیب داں نبی ہیں، آپ نے یہ فرمایا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے، اور آپ کے زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ ان خیر التابعین رجل، کہ بے شک تابعین میں سب سے افضل اور بہتر شخص ایک شخص ہے، وہ ہے یقال لہ اویس، جس کو اویس کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نبی کی بارگاہ میں حاضر تو نہ ہوئے، لیکن ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے آپ کو یاد فرمایا اور آپ کو خیر التابعین کا لقب عطا فرمایا۔ خیر التابعین، اور خیر التابعین یقیناً بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک ہوتے ہیں صحابی اور دوسرے ہوتے ہیں تابعین۔ صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وصال فرمائے ہوں، یہ صحابی ہیں۔ اور جس خوش نصیب مسلمان نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وصال فرمائے ہوں، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تابعین بہت سارے ہیں، اور ان تابعین کی جماعت میں ہمارے نبی نے ان کو خیر التابعین، بہترین تابعی اور افضل تابعی قرار دیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اے عمر، جب تم ان سے ملاقات کرو تو تم میرا ان کو سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، اور پھر عمر تم اپنے لیے ان سے جو ہے نا دعائے مغفرت کروا لیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ اور دوسری حدیث شریف میں یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ردائے مبارک، چادر مبارک عطا فرمائی اور حکم یہ دیا کہ اویس تک میری چادر مبارک کو پہنچا دینا اور میرا سلام بھی پہنچانا اور دعائے مغفرت بھی اپنے لیے کروا لینا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے خود فرمایا کہ میں نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں تلاش کیا حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو ملاقات نہ ہو پائی، نہیں پایا ان کو۔ یہاں تک کہ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ نے اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پا لیا اور ملاقات کی اور چادر مبارک کو پیش کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سلام بھی پیش فرمایا، اور انہوں نے آپ کا بھی سلام دیا اور ساتھ میں آپ کو بھی سلامتی کی دعا عطا فرمائی اور کہا یا امیر المؤمنین السلام علیکم۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ تو اب دیکھیے ماں کی خدمت کا صلہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں کیا ملا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو اپنی زبان مبارک سے یاد فرمایا اور آپ کو خیر التابعین کہا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم شخص کو یہ فرمایا کہ جا کر ان سے ملاقات کریں اور ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائیں، تو یقیناً یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بلند مقام و مرتبہ ہے جس کا اظہار اس واقعے سے ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ماں کی خدمت اور ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے اور صحیح حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ پہلی کی امت کے 3 شخص ہوتے ہیں، وہ راستہ چلتے رہتے اور جنگل میں نکل جاتے، یہاں تک کہ ان کو رات رکنا ہوتا تو ایک غار نظر آتی اور اس غار میں وہ چلے جاتے رات گزارنے کے لیے، لیکن اتفاق ایسا ہوتا کہ پہاڑوں پر سے ایک چٹان گرتی ہوئی غار کے دہانے پر منہ پر آ جاتی اور اس کا راستہ بند ہو جاتا۔ اب جب راستہ غار کا بند ہو گیا باہر نکل نہیں پائیں گے،
اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایسا وقت آ جائے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری موت ہی اب قریب آ گئی ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچائیں اور اس غار سے باہر نکل پائیں۔ تو اب آپس میں تینوں شخص مشورہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ سنو کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی پچھلی زندگی کی نیکی کو یاد کرے، اور نیکی کو یاد کر کے اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں، اور وسیلہ بنا کر دعا کریں، اور اس دعا کے ذریعے سے رب تعالیٰ انشاءاللہ غار کے دہانے سے اس بڑی چٹان کو ہٹا دے گا۔ ہر کوئی اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتا اور دعا کر کے کہتا ہے، اے رب تبارک و تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میرے اپنے بیوی بچے ہیں اور میں غریب انسان ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں، اور میری ایک بوڑھی اور بیمار ماں بھی رہی اور میں اس ماں کی خدمت بھی کرتا رہا، اور میری یہ عادت رہی کہ میں بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاتا اور جانے کے بعد واپس آتا، اور واپس آ کر میں بکریوں سے دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرتا، اور ماں جب سیراب ہو جاتی تو اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو بھی دودھ پیش کرتا، وہ بھی اپنے پیٹ کو بھر لیتے، یہی میری عادت ہوتی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک دن، کہ مجھے جنگل سے لوٹنے میں دیر ہو گئی، اور جب دیر ہوئی تو میری ماں کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اور جب میں قریب گیا تو میرا دل گوارا نہ کیا کہ میں اپنی ماں کے نیند میں خلل واقع کروں، ماں کو بیدار کر دوں۔ تو میں اسی انتظار میں کہ ماں بیدار ہو جائے تو میں اس کی بارگاہ میں دودھ کو پیش کروں گا، تاکہ میری ماں جو بھوکی ہے اس کا پیٹ بھر جائے۔ اور اس وقت میرے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، لیکن میرا دل گوارا نہ کیا کہ روزانہ میں جس بات کا پابند رہا کہ سب سے پہلے میں اپنی ماں کو سیراب کرتا، ماں کی خدمت میں دودھ پیش کرتا، تو آج ایسا نہ ہو کہ پہلے میں بچوں کو پلا دوں اور اس کے بعد ماں پیے۔ تو بچے جو ہے روتے رہے، بلکتے رہے، یہاں تک کہ ان کو نیند لگ گئی اور وہ بھوکے سو گئے، اور جب ماں کی نیند کھلی تو میں نے سب سے پہلے اپنی ماں کو روزانہ کی طرح دودھ پیش کیا اور میری ماں نے دودھ کو پی لیا۔ اے رب تبارک و تعالیٰ، میں ماں کے ساتھ یہ جو عمل کرتا رہا محض تیری رضا کے لیے کر رہا تھا، اسی نیکی کی سبب سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ غار کے منہ سے، غار کے دہانے سے اس بڑی چٹان کو کچھ ہٹا دے۔ جیسے ہی دعا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور غار کے دہانے سے کچھ چٹان ہٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، ماں کے ساتھ یا والد کے ساتھ اولاد جو بھی نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا بدلہ تو ضرور عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ماں باپ کو آپ راضی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی دولت بھی آپ کو عطا فرمائے گا، غیب سے آپ کو دنیا کی دولت عطا فرمائے گا، جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ پہلے پارے کی سورت ہے، قرآن عظیم کی سب سے بڑی سورت ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ اور اس سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، اس واقعے کو سماعت کریں۔ البقرہ اس کے معنی ہی گائے کے ہیں۔ تو گائے کا واقعہ ایک پیش آیا قوم بنی اسرائیل میں، کہ ایک شخص نے دولت اور جائیداد کے خاطر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا، کرنے کے بعد دوسرے پہ جھوٹا الزام لگا دیا، اور مقتول کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو پایا کہ اس کا قاتل کون ہے، قتل کرنے والا کون ہے۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ذریعے سے اس مرے ہوئے انسان کو مارو، تو وہ اٹھے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب اس گائے کی تلاش میں نکلے۔ اب قوم بنی اسرائیل بڑے سوالات کرنے والی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے
اس قوم نے سوال کیا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے لوگوں میں بھی کچھ عادت ہے کہ علماء کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ایک مسئلے کا جواب بتا دیتے، تو ان کو اسی پر اطمینان کر لینا چاہیے، اور زیادہ ٹوہ میں جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، تو پھر اب آپ کے لیے پابندیاں ہی بڑھتی جاتی ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر قوم بنی اسرائیل کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتی، نبی موسیٰ علیہ السلام کا حکم مان لیتی اور اس کے گوشت سے مقتول کو مار دیتی، تو مقتول بیدار ہو جاتا، اٹھ جاتا اور قاتل کا نام بتا دیتا، لیکن زبردستی انہوں نے اپنے معاملے کو تنگ کر دیا۔ یہ خود سوال کرنے لگے کہ عمر کیسی ہو اس کی اور اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں پہلے پارے میں تمام تفصیل کو بیان فرما دیا، اور مفسرین نے بھی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا۔ تو اب یہ گائے کس کے پاس تھی؟ تو آئیے اس کو سنیں آپ۔ گائے جو ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ رہا، اس شخص کے پاس ایک گائے تھی اور اسی کا ایک بچڑا تھا، مؤنث، یعنی اس کا ایک چھوٹا کم عمر جو ہے نا بچہ تھا، اور اس شخص کا انتقال ہونے والا تھا، جو نیک انسان تھا، اس کا اپنا ایک بیٹا تھا جو بڑی کم عمر والا تھا، چھوٹا بیٹا تھا۔ تو اب اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ بچیا جو ہے، یہ جو گائے کا بچہ ہے چھوٹا سا، میں اس کو اس کے نام پر رکھ دوں، چھوڑ دوں، اور جب یہ بڑی ہو جائے تو اس کے کچھ کام آ جائے۔ تو اسی غرض سے اس کا والد جو ہوتا ہے، اس بچے کا والد جو نیک انسان ہوتا ہے، جنگل میں جاتا اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسے سپرد کر دیتا، یعنی آواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچیا کو میں نے تیرے حفظ و امان میں دے دیا، اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے یہ اس کو مل جائے اور اس کے کام آ جائے۔ اور یہ جو ہے اپنی بیوی کو بھی یہ خبر دے دیتا ہے، یعنی چھوٹے بچے کی ماں کو بھی اس کی خبر دے دیتا، اور اس کے والد کا انتقال ہو جاتا، نیک انسان ہوتا، والد کا انتقال ہو جاتا، اور یہ جو لڑکا ہوتا ہے اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے۔ کتنا فرما بردار ہوتا ہے؟ تو عالم یہ ہے کہ یہ جب رات ہوتی ہے تو رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصے میں 1/3 میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور 1/3 حصے میں آرام کرتا، اور 1/3 حصے میں ماں کی خدمت کرتا۔ اور دن میں جب وہ کمانے کے لیے جاتا، جو کچھ بھی وہ کماتا تو اس میں سے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت میں خرچ کرتا، اور ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا۔ بولیے سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ یہ اولاد کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اولاد کا مال ماں کی خدمت میں لگ جائے، اولاد یعنی انسان کا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو مرد حضرات حلال کماتے ہیں اور حلال کمانے کے بعد اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین بدلے کا سامان بنے گا۔ یعنی آپ اچھی نیت رکھیں گے، بیوی بچوں پر خرچ کریں گے، ماں باپ پر خرچ کریں گے، راہ خدا میں خرچ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس نیک لڑکے کی یہی عادت رہی۔ تو ایک مرتبہ ایک وقت ایسا آیا کہ ماں نے یہ کہا کہ جب بیٹا بڑا ہو گیا کہ اے بیٹے سنو، آپ کے والد نے آپ کے لیے ایک بچیا، یعنی گائے کی جو بچی ہوتی وہ ہوتی ہے بچڑا، اور تو اس کو جو ہے جنگل میں چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ امید یہ ہے کہ تم بھی بڑے ہو گئے ہو اور وہ بھی بڑی ہو گئی ہوگی، تم اسے لے کر آؤ اور لا کر اسے بیچ دو، اور جب بیچ دو گے تو تمہارے کچھ کام میں مال مل جائے گا، تو وہ کام میں آ جائے گا۔ تو لڑکا جاتا ہے جنگل میں، جا کر جو ہے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک گائے نظر آتی ہے، بڑی خوبصورت گائے ہوتی ہے، اور جیسے کہ قرآن عظیم کی آیات میں جو علامات بتائی گئی وہی علامات اس گائے میں پائی جاتی ہے۔ اور ماں نے بھی یہ کہا تھا کہ جب تم اس گائے کو دیکھو گے تو اس گائے کے جسم سے سورج کی روشنی جیسی چمک پیدا ہوگی۔
ایسی چمک نظر آئے گی تو بچہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پہچان لیتا کہ ہاں یہی وہ گائے ہے، تو دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر گائے کو بلاتا ہے، گائے قریب آ جاتی اور گائے کو لے کر وہ اپنی ماں کی طرف چل پڑتا ہے۔ ماں نے حکم دیا تھا بیٹا گائے کو جنگل سے لے کر آنا، تو ماں کا یہ فرمانبردار بیٹا ہے تو گائے کو لے لیتا ہے اور چلتا رہتا۔ تفسیر خازن میں صاحب تفسیر خازن نے یہ بیان کیا ہے کہ گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بیٹے، اے نیک اپنے ماں کے فرمانبردار بیٹے، تو میری پیٹھ پر سوار ہو جا، تیرے لیے یہ آسانی ہے، یہ میں تجھے آسانی کے ساتھ گھر تک پہنچا دوں گی۔ جب یہ بیٹا سنتا ہے تو گائے سے یہ کہتا ہے کہ میری ماں نے اس بات کا حکم دیا کہ گائے کو لے کر آنا اور تجھ پر سوار ہونے کا حکم نہ دیا، تو میں تیری پیٹھ پر سوار نہیں ہوں گا، اور یہ کہہ کر چل پڑتا ہے۔ جیسے ہی یہ جواب گائے سنتی ہے تو گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر گویا ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر تم میرے پیٹھ پر سوار ہو جاتے تو اس کے بعد کبھی بھی تم مجھ پر قابو نہ پاتے، میں تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی، اور واقعی تم اپنی ماں کے فرما بردار ہو۔ اور اس کے بعد گائے یہ کہتی ہے اور تمہاری فرما برداری کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اب راستے میں اگر کوئی پہاڑ بھی آ جائے اور تم یہ کہہ دو، پہاڑ کو ہٹنے کے لیے کہہ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے راستے سے پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ماں کی فرما برداری کا صلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لڑکا اس قدر مقرب ہو گیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو دعا کر دے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ تو اب اس طریقے سے یہ گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے۔ ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹے تمہیں مال کی ضرورت ہے، جاؤ بازار جاؤ اور جانے کے بعد اسے بیچ دو، اور ماں یہ کہتی ہے کہ اسے 3 دینار میں بیچنا۔ کتنے دینار میں؟ 3 دینار میں۔ اس وقت ایک گائے کی جو قیمت تھی 3 دینار تھی، تو ماں نے بازار کے بھاؤ کو، قیمت کو دیکھتے ہوئے یہ حکم دیا 3 دینار میں اس کا سودا طے کرنا، اور جب طے ہو جائے تو مجھ کو آ کر اطلاع دینا، اس کے بعد بیچنا۔ یہ لڑکا جاتا ہے اور جانے کے بعد بازار میں کھڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے گائے کو خریدنے کے لیے، اور یہ کہتا ہے کہ سنو ہم کو یہ گائے چاہیے، کتنے میں تم بیچو گے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے 3 دینار میں، اور وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 6 دینار دوں گا۔ کتنے دینار؟ 6 دینار، ڈبل میں پیسہ دوں گا، لیکن وہ ایک شرط رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ شرط یہ ہے کہ تم ابھی سودا طے کر لو، ماں کو جا کر نہ کہنا۔ تو وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم اس سے زیادہ بھی اگر دینار دے دو گے تب بھی میں 3 دینار سے زیادہ سودا طے نہیں کروں گا، اور میں بیچنے سے پہلے ماں کو جا کر اطلاع دوں گا۔ تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہماری شرط اگر قبول ہے 6 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب آج کل کے بیٹے ہوتے تو یہی کہتے کہ ماں نے تو کہا 3 دینار کا زیادہ مل رہے ہیں، چلو لے لوں گا، لے جا کر ماں کے پاس 3 دینار ہی دے دوں گا، 3 میں اپنا رکھ لوں گا، یا پھر جا کر ماں کو سمجھا دوں گا کہ یہ تو زیادہ ہے اور تم کو جو ہے زیادہ مل گئے ہیں۔ لیکن لڑکا کیا ہے، مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا رہا، اس نے یہی کہا کہ میں ماں سے ہی اجازت لے کر آؤں گا۔ تو فرشتے چلے گئے، اس نے ماں سے آ کر واقعے کو بیان کیا، تو ماں نے یہ کہا کہ اچھا اب تمہیں اجازت ہے جا کر 6 دینار میں بیچ دینا۔ لیکن پھر یہ کہتی ہے ماں کہ 6 دینار میں سودا طے کرنا اور پھر مجھ سے آ کر اجازت لینا۔ لڑکا جاتا ہے بازار میں اور پھر بیچنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا، پھر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے انسانی شکل میں اور یہ کہتا ہے کہ کتنے میں بیچو گے؟ لڑکا کہتا ہے کہ 6 دینار میں۔ وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 12 دینار میں، یہ 12 دینار دوں گا اور یہ گائے خرید لوں گا، اور 12 دینار میں ہمارا سودا طے ہوگا۔ تو اب وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ نہیں، 6 دینار ہی میں طے ہوگا، اور پھر اپنی شرط کو وہ فرشتہ یہی کہتا ہے کہ تمہیں 12 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ماں کو جا کر نہ کہنا بلکہ یہیں پر معاملے کو طے کرنا۔ لڑکا پھر بھی نہ مانتا، پھر اپنی ماں سے جا کر یہی کہتا ہے،
تو پھر ماں کے پاس جب جاتے تو جانے کے بعد یہ لڑکا یہ کہتا تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ کہتی ہے کہ جاؤ بازار میں جا کر کہو کہ ٹھیک ہے ہم 12 دینار میں دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ زیادہ کہیں تو یہی پوچھنا کیا تم ہمیں بیچنا دینا چاہتے ہو یا نہیں دینا چاہتے ہو، ایسا کچھ معاملہ ہے تو بتاؤ۔ لڑکا جاتا ہے ماں کا حکم سن کر بازار میں 12 دینار کے لیے رضامندی کا اظہار کرتا، لیکن فرشتہ اور زیادہ مال بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ فرشتہ اپنی ماں کے حکم کے مطابق کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو ہم بازار میں گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں؟ جیسے ہی یہ کہتا ہے تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ تم ابھی اس گائے کو نہ بیچو، بلکہ قوم بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، اور جب وہ آئیں تو تم ان سے یہ کہنا کہ گائے کے کھال کے برابر، گائے کے کھال میں سونے کو بھرنا، دینار کو بھرنا، اور اس کے برابر جو ہے سونا دو گے، دینار دو گے تو میں تمہیں یہ گائے بیچوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا فائدہ ہونے والا۔ اور پھر یہ کہنا، یہ معاملہ جو طے ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت میں ہوگا، تو اس طریقے سے فلاں فلاں کو یہ گائے تم بیچ دینا۔ تو جب یہ معاملہ سنتا ہے لڑکا تو سن کر اپنی ماں سے کہہ دیتا ہے، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کے طفیل اتنے مال سے اسے نوازا کہ یقیناً جو وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی اطاعت اولاد کے لیے بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی کو گزارے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کس قدر عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، جس طریقے سے ماں باپ کی اطاعت کے سبب اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں انعام عطا فرماتا، آخرت میں تو بہترین بدلہ ملتا ہی ملتا ہے، اسی طریقے سے جو ماں باپ کے نافرمان اولاد ہوتی ہے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی عذاب میں اسے گرفتار فرماتا، اور آخرت میں تو اس کا برا انجام ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل اس کے علاوہ بھی جو اہم گفتگو ہے آئندہ جمعہ کریں گے، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ عز و جل اس عنوان کا ہمارا اختتام ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کریں۔